السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفیق الرحمان زاویہ اسکول سسٹم گول باغ ملتان۔ آج کا ہمارا یہ لیکچر نمبر 20 اور 21 ہے۔ یہ دو لیکچر کا ایک لیکچر ہے۔ اس کے اندر ہم اعمال کے ضیاع کا اندیشہ، تنازعات کہتے ہیں جھگڑا، اختلافات، تنازعات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ماننا، اسی طرح 5ویں نمبر پر خواہشات، اسی طرح 6 نمبر پر اطاعت رسول۔ اعمال کے ضیاع کا اندیشہ، اگر ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کریں گے تو ہمارے اعمال ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ اندیشہ کہتے ہیں خطرہ ہے، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ محمد کی آیت نمبر 33 کے اندر ارشاد فرمایا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اطاعت کرو تم اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ولا تبطلوا اعمالکم، اور تم اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، یعنی اطاعت اور پیروی کے بغیر اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ 4 نمبر پر ہے تنازعات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ماننا۔ تنازعات یعنی جھگڑے کے اندر، اختلافات کے اندر، جب ہمارے اندر اختلافات ہو جاتے ہیں یا کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے تو ہم دیکھیں کہ اس کے اندر حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فیصلہ ہے۔ محبت رسول کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اپنے تنازعات یعنی جھگڑے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ مانیں۔ ہمارے ایمان کی تکمیل اس کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی حضور علیہ السلام کا فیصلہ ماننے کے ساتھ۔ ارشاد ربانی ہے، رب تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 65 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ فلا وربک، پس تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، نہیں ایمان والا ہو سکتا، حتی یحکموک، یہاں تک کہ وہ آپ کے بات کو یعنی آپ کے فیصلے کو مان لے۔ تمہارے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں جب تک کہ وہ اپنے تنازعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ مان لیں۔ پھر یہ کہ جو فیصلہ آپ کریں اس پر تنگ دل نہ ہوں بلکہ پورے اطمینان سے اسے تسلیم کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کا فیصلہ مانیں لیکن دل کے اندر تنگی کا اظہار کریں، تنگ ہو کر فیصلہ، بلکہ خوشی کے ساتھ، اطمینان قلبی کے ساتھ آپ علیہ السلام کے فیصلے کو مانیں۔ اسی طرح 5ویں نمبر پر ہے خواہشات۔ ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی خواہشات کو دین کے تابع کر دے۔ ایک ہے بندے کی خواہش اور ایک ہے دین، اور بندے کو جو چاہیے اپنی خواہش کو دین کے تابع کر کے دین کے مطابق چلے۔ ایک مومن کا ضروری ہے کہ وہ اپنی خواہشات کو دین کے تابع کرے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، لا یؤمن، نہیں مومن ہو سکتا، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، حتیٰ، یہاں تک کہ یکونا، ہو جائے، ہوا کہتے ہیں اس کی خواہشات، اس کی تمنائیں، اس کی آرزوئیں، طبعاً، تابع، لما جئت بھی، اس چیز کے جو میں لایا ہوں۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات ان احکام کے تابع نہ ہو جائے جو احکامات اللہ رب العزت کی طرف سے حضور علیہ السلام لائے ہیں۔ اسی طرح محبت اطاعت رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بہترین ذریعہ اطاعت رسول ہے، یعنی اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو آپ کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری گفتگو میں سلیقہ ہو، عمل کے اندر مطابقت ہو، رویوں کے اندر اطاعت پیدا ہو تو تقوی کا حق ادا ہوگا۔ تقوی کا حق ادا ہونے کے لیے یہ 4 چیزیں ضروری ہیں۔ پہلے نمبر پر گفتگو میں سلیقہ، دوسرے نمبر پر عمل میں مطابقت، رویوں میں اطاعت، یہ 3 چیزیں ہیں۔ اگر ہمارے عمل کے اندر یہ چیزیں آ جائیں تو پھر ہم تقوی کا حق ادا کرنے والے بن جائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ سورۃ حجرات کی آیت نمبر 1 کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا، تم آگے نہ بڑھو، بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ آج کا ہمارا یہ لیکچر ہے، لیکچر نمبر 20 اور 21۔ اس کے اندر ہم نے 4 ہیڈنگ پڑھی ہیں۔ سوال ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیوں ضروری ہے، اس کی تیسری، چوتھی، 5ویں، 6ٹھی، یہ 4 ہیڈنگ ہیں۔ ان کو آپ نے یاد بھی کر لینا ہے اور لکھ بھی لینا ہے۔ اس کے اندر 2 آیات آئی ہوئی ہیں اور تیسری آیت جو نا یہ اطاعت رسول کے اندر ہے، یہ آیات آپ نے یاد بھی کرنی ہے اور لکھنی بھی ہے۔ اسی طرح 5ویں ہیڈنگ کے اندر خواہشات کے اندر حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس حدیث کو آپ نے لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کر لینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔